الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ انفال شروع کر رہے ہیں، لیکن نواں سپارہ ہی ہے، اس کا بہت تھوڑا حصہ نویں سپارے میں شامل اور پھر پورا 10ویں سپارے میں۔ تو کل میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم یہ سورہ کل شروع کریں گے، تو سورہ انفال شروع کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے۔ اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اب انفال کا مطلب مال غنیمت ہے۔ مسلمان جو جہاد کرتے ہیں اس میں جو کافروں کا مال ان کے قبضے میں آتا ہے وہ ہے انفال۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ یعنی مجاہدین آپ سے مال غنیمت کے بارے سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ مومنون 18واں سپارہ، اس میں مومنین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، وہ ترتیب سے ہیں، لیکن یہاں پر بھی مومنین کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، میں ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 2 سورہ انفال۔ اسی کے ساتھ اگلی آیت میں، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ایک مال تو خرچ کرنا فرض ہے، وہ زکوٰۃ، اور ایک مال خرچ کرنا نفل ہے، یعنی صدقات، تو وہ دونوں کام کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اکثر و بیشتر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم، کہ نماز تو ادا کرنی ہی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، یہ فرض، اور صدقات نفل ہے، دونوں ادا کرنے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بہت واضح کہ جو مال خرچ کیا جا رہا ہو وہ حلال کمائی کا ہو۔ اب 7ویں آیت سے غزوہ بدر کا بیان۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، جس میں مسلمان
اگرچہ بظاہر بے سر و سامان تھے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے کس طرح ان کی مدد کی۔ دیکھیے گا، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کے پیچھے اپنی قدرت بیان کر رہا ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا، فَلَمَ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا غَمَيْتَ إِذْ غَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ غَمَا، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ کتنی پیاری بات کہ در حقیقت مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے فرشتے اس کے حکم پر مسلمانوں کی مدد کے لیے لڑ رہے تھے۔ مقام بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، علامہ اقبال کہہ گزرے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ یہ واضح فرما دیتا ہے کہ اگرچہ کفار اپنی چالیں چلتے تھے اور چلتے رہیں گے، لیکن اللہ اپنی چال چلتا ہے اور وہی بہترین چال چلنے والا ہے۔ آیت ملاحظہ کیجیے گا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِي كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کریں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ آیت 39 میں اللہ کافروں سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا دین برتر ہو جائے۔ آیت دیکھیے گا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ اب اس کے بعد یہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اگرچہ وہ سورہ انفال ہی ہے لیکن 10ویں پارے کی پہلی آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَالَّذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَى عَبْدِنَا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔
یہ آیت اس لیے بھی اہم کہ اس میں انفال کے مال کی تقسیم کا ذکر ہے، جو اس سورہ کا وجہ تسمیہ بھی ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس کی مدد پر ایمان رکھتے ہو تو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر کے دن، جس دن دونوں فوجوں میں مت بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وقت جب یہ گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر چکے ہیں اور بہت ساری شہادتیں ہو چکی ہیں، اور نہیں معلوم یہ جنگ کب تک اور کہاں تک طوالت اختیار کرے گی۔ آیت 45 ترجمہ دیکھیے گا، مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد پا جاؤ۔ جب غزوہ بدر کے متعلق یہ آیات تلاوت کی جا رہی ہیں تو دل کے نہا خانے میں کہیں طوطی کی آواز گونجتی ہے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے، خداوندا تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ غزوہ بدر کے احکامات اور واقعات کے بعد بالکل اس سے متصل سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں 129 آیات اور 16 رکوع، اور سورہ توبہ وہ واحد صورت جس کے آغاز میں اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی اس میں اللہ اپنے قہار اور جبار ہونے کی صفات کو واضح کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی لگی لپٹی کے کفار اور مشرکین کے بارے میں اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ بَغَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورہ توبہ کا آغاز ہو چکا، اور اس کے شروع میں بسم اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھوائی، تو قیامت تک کوئی مسلمان پڑھے گا بھی نہیں۔ اہل اسلام اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ سورہ توبہ کا ایک نام سورہ برات بھی ہے، اور وہ اس آیت میں مذکور۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اللہ مشرکوں سے بری و ذمہ ہے۔ آیت ملاحظہ فرمائیے گا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ سورہ توبہ کی آیت 4، اس میں اللہ عہد وفا کرنے کے بارے میں واضح اصول مسلمانوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اب جو کفار و مشرکین مسلمانوں سے اپنے عہد توڑ ڈالتے ہیں، یعنی معاہدے ختم کر دیں، ان کے لیے قرآن کی آیت ملاحظہ کیجیے۔ ترجمہ دیکھیے، بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کے جلا وطن کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ انہوں نے
تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے، بشرط یہ کہ تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں مجھے کہنے دیجئے کہ ہماری زندگی آج اس آیت کے بالکل الٹ، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور کافروں اور مشرکوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ ناظرین، غلام جیلانی برق، ان کی 2 کتابیں ایسی کہ جن پر بہت سارے فتوے بھی لگے اور انہیں منکرین حدیث بھی کہا گیا، وہ 2 کتابیں 2 قرآن اور 2 اسلام، یہ ان کی 2 کتابیں۔ تو انہوں نے اس میں جو بات بیان کی کہ اسلام 2 قسم کے ہیں، ایک اسلام ہمیں قتال کا حکم دیتا ہے اور دوسرا اسلام ہمیں یہ چلے وظیفے اور یہ جو سحروزے اور اس طرح کا آسان اسلام بتاتا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے کہا کہ 2 قرآن، ایک قرآن کہتا ہے کہ مسلمان برتر ہے، مقدم ہے، حاکم ہے، اور جو قرآن ہم نے سمجھا ہے اس میں مسلمان محکوم ہے، غلام ہے، بدتر ہے۔ تو یہ انہوں نے کمپیریزن کیا ہے۔ اب یہ آیت ملاحظہ کیجئے، سورہ توبہ آیت نمبر 19، ترجمہ دیکھیے گا۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی عبادت کرنے والا مسلمان اور عبادت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مسلمان برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے دونوں کا فرق بتا دیا۔ تو ہم میں سے بیشتر، یا بلکہ بیشتر بھی کیا، بہت کم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن جو دوسری سمت ہے قتال، اس کی جانب ہمارے نصاب سے لے کر ہمارے نظام تک کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اپنے اموال کو اور اپنی اولاد کو جہاد پر مقدم رکھتے ہیں، ان کے لیے سورہ توبہ کی آیت 24 ترجمہ دیکھیے۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ استغفر اللہ ربی۔ اب اس آیت کے بعد کہنے کے لیے کیا رہ گیا سوائے اس کے کہ اللہم وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں عذاب سے بچا لے۔ سورہ توبہ کی آیت 29 اور 30 میں اللہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جنگ کا حکم دیتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کو حلال نہیں سمجھتے جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں،
پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ بھی انہی کی طرح کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ تو یہ تھی سورہ توبہ آیت 29 اور 30، جس میں اہل ایمان اور مشرکین کو الگ الگ کر دیا گیا۔ اب اقبال کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اقبال کا یہ مشہور شعر سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 کی تفسیر ہے۔ آیت ملاحظہ کیجیے گا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ دیکھیے گا، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ یہ کافروں کو برا ہی لگے۔ تو اقبال کے بہت سارے شعر قرآن کی آیات کی تفسیر ہیں۔ اب میں یہ یہاں اس موقع پر کیا کہوں کہ اقبال کو بھی پڑھیے، یہاں تو قرآن پڑھنے کے بارے میں لالے پڑے ہیں، تو اگر موقع ملے اور اللہ ہمت دے تو کلام اقبال پڑھیے، خاص کر اردو سمجھنے والوں کے لیے۔ نماز کے ساتھ قرآن مجید اکثر زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، اور اس کی مالیت آج کل تقریباً 5.5 لاکھ کے قریب، آپ ایگزیکٹ ریٹ چیک کر لیجئے گا 52.5 تولے چاندی کا۔ تو اگر کسی شخص کے یہاں تقریباً 5.5 لاکھ نقد یا اتنا مال 1 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، جسے 2.5% بھی کہتے ہیں۔ لازمی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ جیسے ہی کسی مال کو 1 سال مکمل ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، زکوٰۃ لازمی ادا کیجیے۔ اگر نہیں کریں گے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں ترجمہ پڑھتا ہوں، سن لیجیے۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ ہمارے معاشرے میں ایسی اطلاعات ہیں کہ لوگ اپنا مال، یعنی اگر ان کے پاس سونا ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ، جبکہ نصاب چاندی ہے، تو بہرحال ان کے حساب سے جب 11 مہینے ہوتے ہیں تو وہ اس کو اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں، یا بیوی انہیں دے دیتی ہے، کہ چونکہ زکوٰۃ 1 سال گزرنے پر فرض ہے، تو 11 مہینے بعد تو میرے پاس مال ہی نہیں رہا، پھر اگلے سال بعد دوبارہ اس کو سویپ کر دیتے ہیں، بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو دے دیتا ہے۔ تو اسے ہیلا کہتے ہیں، اور کتاب و ہیلا ایک پوری کتاب لکھی گئی ہے ایک مسلک میں، یعنی بنی اسرائیل والا کام، یوم سبت والا۔ تو اللہ کی پناہ، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی حرکت آپ جانتے ہوں تو خدا را ان کے کہے اور کیے میں نہ آئیے گا، پوری زکوٰۃ ادا کریں اور قیامت کے دن اس عذاب سے بچیں جس کا اللہ نے ابھی آیت 35 سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ بتا دوں کہ اگر کسی شخص کے پاس 10 لاکھ روپے نقد یا اتنے کا سونا، چاندی یا مال تجارت موجود ہے، اور اسے 1 سال مکمل ہو گیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ 25,000 روپے ہے۔ اگر اس سے ڈبل یا اس سے آدھا تو آپ حساب کر لیجئے گا۔ آیت 44 اور 45، اس میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا کہ جو اجازت طلب کرتے تھے کہ ہم جہاد میں آئیں نہ آئیں، اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ ترجمہ دیکھیے گا،
جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے۔ اور اب وہ لوگ جن کے بارے میں کہا کہ وہ آدھے ادھر اور آدھے ادھر ہیں، اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواڈول ہو رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو ان کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ آج بھی مسلمانوں کو جب قتال کی ضرورت پڑتی ہے، موقع آتا ہے، تو نیمے دروں نیمے بروں کی کیفیت، اور ہر چند کہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر بات ادبی طور پر کہی جائے، روز اٹھتا ہوں میں کچھ سوچ کے کرنے کے لیے، روز دروازے سے کچھ سوچ کے لوٹ آتا ہوں۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے مال کی کثرت سے ہم ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے ان پر اللہ کا بڑا کرم ہے، یعنی ان کے پاس بظاہر دولت، اقتدار، اختیار زیادہ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ترجمہ دیکھیے گا، تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ تو اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ دنیا میں کسی شخص کے پاس مال کی کثرت اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے۔ آیت 67 سورہ توبہ، اس میں منافقین کا واضح تعارف دیا گیا ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ قرآن کی محکم آیات میں سے ایک تلاوت سنیے گا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ باندھے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بھول چکے اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقون هم الفاسقون، اور منافق فاسقین میں سے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں قرآن مجید بہت سے مقامات پر مومنوں کی نشانی یہ بیان کرتا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں دولت مندوں کا ذکر کہ وہ جہاد کے لیے نہیں جانا چاہتے۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ شامل ہو کر لڑائی کرو، تو جو ان میں سے دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے دیجئے، کہ جو لوگ گھروں میں ہیں ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ رہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اب یہ جتنے انٹرپرینیئرز ہوتے ہیں نا، یہ مرنے سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا، بلکہ یقیناً ان کے دلوں میں دولت اتنی پینیٹریٹ کر چکی ہوتی ہے کہ یہ مرنا چاہتے ہی نہیں۔ یہود کا بھی یہی مسئلہ، قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی دی جائے تو اور تمنا کریں گے۔ اب آج کل دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ ایلون مسک ٹریلینئر کب بنے گا، وہ 800 اور پتہ نہیں 850 بلین ڈالرز کے مطابق کہ بھئی وہ اس کی جائیداد اور ایسٹس ہیں، بن جائے گا۔ لیکن اگر دنیا کا پہلا ٹریلینئر بن بھی گیا تو مر جائے گا۔ اب یہ بات وہ جانتا تو ہے، جاننا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، اور اسے کوئی سناتا بھی نہیں۔ تو دولت بہرحال جتنی بھی ہو، قارون کی بھی تھی، ختم ہو گئی، قارون بھی ختم ہو گیا۔ قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے، کاش ہم سمجھ جائیں۔ یہاں پر سورہ توبہ جاری، لیکن 10واں سپارہ مکمل ہوا، تو چونکہ گفتگو طویل ہو رہی ہے تو میں اس کو یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا۔ باقی سورہ توبہ انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اور زندگی کے فیصلوں میں شامل کرنے کے لیے آیا ہے۔ خدا را اسے صرف قرآن خوانیوں تک محدود نہ رکھیے، اگرچہ پڑھنے کا ثواب، لیکن صرف پڑھنا مقصد نہیں۔ تو میری باتیں سننے کا شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔